بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ 2 رمضان المبارک 1447 ہجری پیش ہے قرآن کریم کی تاریخ۔ گزشتہ قسم میں بتایا گیا تھا کہ وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وحی قلبی کو بتایا جا چکا ہے، دوسری صورت ہے کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا، ایک عجیب و غریب کیفیت کی حاصل ہوتی ہے جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں۔ جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مدارج السالکین جلد صفحہ 37۔ نمبر 3 وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر بعد اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعد مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ فیض الباری صفحہ 14۔ قرآن کریم نے وحی کی ان تین قسموں کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ سورہ شورى۔ اس آیت میں وحیاً دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم یعنی وحی قلبی ہے، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی، اور پیغامبر بھیجنے سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 2۔ اس حدیث شریف سے نزول وحی کے 2 طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سلسلۃ الجرس۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس گھنٹیوں کی آواز والے طریقے میں سب سے زیادہ بار ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی وجہ سے اٹھ کر حیز ملکیت میں پہنچنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرے انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ تمثل ملک۔ وحی کی دوسرے طریقے کا ذکر جو حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب شاید اس لیے ہو کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 47۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ بالا حدیث میں تو وحی کے صرف یہی 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن دوسری احادیث میں اس کے علاوہ بھی کئی طریقے معلوم ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ نمبر 1 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، نمبر 2 معراج میں، نمبر 3 نبوت کے ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام عجیات پر۔